اللہ کیا جنت میں والوں کی شان ہوگی. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نا میرے اللہ نے جب مجھے جنت دکھائی اور میرے جنت میں غلام بھی دکھائے معراج کی رات. اب سننا غور سے. حضور فرماتے ہیں اکثر اہل الجنت بلہن. بڑی عجیب بات. ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جس خاندان کا کوئی لڑکا داڑھی رکھ لینا، سر پہ ٹوپی رکھے، پگڑی رکھے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، موبائلوں سے نہ کھیلے، فلمیں نہ دیکھے، گانے نہ سنے، دارے میں نہ بیٹھے، اڈوں پہ نہ جا کے تاش کھیلے، تو ہر خاندان کا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ جی ساڑھے گھر صوفی پیدا ہو گیا، ہمارے گھر میں یہ کوئی سائیں پیدا ہو گیا، ایسے کہتے ہیں، یہ کوئی مولوی صاحب پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں. اور اسی طرح عورتیں شریف عورتوں کا مذاق اڑاتی. ہمارے گھر میں تھی یہ کوئی ملانی پیدا ہو گئی، یہ کوئی اللہ میاں کی گائے پیدا ہو گئی، یہ تو کوئی سائیں اور بولی پیدا ہو گئی. تو جو داڑھی رکھ لے، جھوٹ نہ بولے، چلاکیاں نہ آتی ہوں جس لوگ کہتے ہیں یہ کوئی سائیں پیدا ہو گیا، یہ بولا ہے، اسے دنیا کی ہوا نہیں لگی. اللہ کی عزت کی قسم جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی تو میری امت کے جتنے بولے تھے سب جنت میں پھر رہے تھے. تو جو اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے نا سب دوزخ. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں رونے لگ گیا اور ادھر ہی میں نے دعا مانگی تھی، مولا ہمیں بھی ان بھولوں میں رکھنا. وہ عقل وہ چالاکی ہم نے کیا کرنی ہے جو ہمیں جہنم لے جائے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے رب نے جب مجھے دوزخ دکھائی، جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، تو فرأیت اکثر اہلہا النساء. ایک حدیث. دوسری حدیث فرأیت اکثر اہلہا الاغنیاء. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب رب نے دوزخ دکھائی تو میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی. نمبر 1. اور دوسرا حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر امیر جہنم میں جل رہے تھے. کیونکہ یہ پیسے کا مزاج ہے کہ جس گھر میں پیسہ آتا ہے نا جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے دین اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے. اب ایمان سے بتائیں ہمارے جو دادے دادیاں نانے نانیاں جتنی دولت آج ہمارے پاس ہے اتنی ان کے پاس تھی. جتنے سوٹ ہمارے پڑے ہیں اتنے ان کے پاس تھے. جتنی آج سہولتیں ہمیں ہیں اتنی ان کے پاس تھی نہیں تھی. لیکن اس کے برعکس آپ دوسرے پہلو پہ دیکھو، جتنی غیرت شرم حیا ان کے پاس تھی ہمارے پاس ہے، جتنا دین ان کے پاس تھا ہمارے پاس ہے. تو سوال یہ ہے جب گھروں میں دولت بڑھتی گئی تو دین گھٹتا کیوں گیا؟ جب گھروں میں سہولتیں بڑھتی گئیں تو شرم حیا گھٹتی کیوں گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ جو پیسہ ہے نا، جب پیسہ آتا ہے انسان کے اندر تو پھر اس کا بندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خدا بننے لگ جاتا ہے، اس میں فرعونیت آ جاتی ہے، اس میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جتنے میری امت کے امیر لوگ تھے الا ماشاء اللہ میری امت کے اکثر امیر میں نے جہنم میں جلتے دیکھے. کیونکہ اکثر امیر نہ جو وہ حرام خوری سے امیر بنتے ہیں، حرام کاریوں سے امیر بنتے ہیں. فراڈ اور گھپلا نہ کریں تو امیر نہیں بنتے. اور حالت کیا ہے کہ غریب عوام کا خون چوستے ہیں نا. کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی پر ڈاکہ مارا، رشوت لے لی اور بڑی کوٹھی بنائی، اور کوٹھی پر پتہ کیا لکھ دیتے؟ ھذا من فضل ربی، یہ رب کے فضل سے ہیں. کوٹھیوں پہ لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، جس کا مطلب یہ رب کے فضل سے ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرے فضل سے نہیں، یہ تیری بے ایمانی سے بنی ہے. تو یہ پتہ ہے کیا بات ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے.
کہ کوٹھی بنائیں حرام مال سے اور اوپر قرآن کی آیت لکھ دیں کہ اللہ کے فضل سے بنی. ایک نا پہلی ہے، پہلی شریعت میں پہلی کہ بجارت نہیں کہتے جسے، کہتے ہیں میں بجارت ڈالتا ہوں ذرا بوجھ کے دکھا. ایک بجارت ہے شریعت میں، کیا کہ وہ جگہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ جہاں مسلمان کلمہ پڑھ کے کافر ہو جاتا ہے. حالانکہ کلمہ وہ شے ہے کافر بھی پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کی بجارت ہے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب کا نام لے کر مسلمان کافر ہو جاتا ہے. تو تمام علماء نے لکھا کہ جو شراب پینے لگے، حضور کا ارشاد ہے پانی پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، دودھ پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو. جو بدبخت شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پاک رب کا نام پلید سے پہ لیا، اس نے رب کے نام کی توہین کی ہے. تو ہم بندوں کا خون نچوڑتے ہیں اور کوٹھیاں بناتے ہیں اور اوپر آیت لکھ دیتے ہیں یہ رب کے فضل سے ہے. تو جو حرام خوری سے بنے نا اس پر آیت لکھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے کہ حرام شے کو وہ خدا کا فضل کہہ رہا ہے، وہ توہین کر رہا ہے اپنے رب کی. تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے جب جنت دکھائی تو جتنے بولے تھے جنت میں پھر رہے تھے، جتنے سائیں اور صوفی لگ دیتے نا سب جنت میں پھر رہے تھے، اور اکثر امیر میری امت کے جہنم میں جل رہے تھے، اکثر عورتیں میری امت کی دوزخ میں جل رہی تھی. امیر لوگ بڑے لوگ اکثر دوزخ میں، حضور فرماتے میں نے دیکھا. یہاں ایک بات یاد آ گئی، چونکہ جلسہ ہے سید الشہداء کی شان پر، سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت چلے جائیں گے اور سارے دوزخی دوزخ چلے جائیں گے تو دوزخ اور جنت میں نہ مناظرہ ہو جائے گا آپس میں، جنت اور دوزخ کی آپس میں ٹکر ہو جائے گی. کیا بحث کرنے لگ جائے گی جہنم جنت کے ساتھ. جہنم پتہ کیا کہے گی جنت کو؟ دوزخ کہے گی جنت کو کہ تو میرے جیسی ہو سکتی، میں تو اس سے بہتر ہوں. دوزخ کہے گی جنت میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں. جنت کہے گی تو کس بات میں افضل ہے، وہ کس بات میں افضل ہے. جہنم کہے گی جتنے بادشاہ ہیں سارے میرے اندر ہیں، جتنے دنیا میں بادشاہ تھے سارے میرے اندر، جتنے وزیر اعظم تھے سارے میرے اندر، جتنے جج اور وکیل تھے سارے میرے اندر، جتنے پٹواری تھے سارے میرے اندر، جتنے ایم این اے ایم پی اور ناظم تھے سارے میرے اندر ہیں، تیرے اندر تو ہے ہی کوئی نہیں. جہنم کہے گی تو میرے جیسی ہے. جنت سے کہ میں اونچی ہوں بڑی، سارے امیر اور بادشاہ میرے اندر ہیں اللہ ماشاءاللہ. مفسرین نے لکھا ہے یہ سن کر نہ بات جنت چپ کر جائے گی. اللہ رب العزت جنت کو آواز دے گا کہ تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتی. اے جنت دوزخ نے تجھے چپ کروا دیا، تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتی. جنت عرض کرے گی مولا جواب کسی بات کا ہوتا ہے، بکواس کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے. جس عقل کی اندھی کو یہ خبر ہی کوئی نہیں کہ فضیلت کس کا نام ہے، وہ کہتی ہے جتنے بادشاہ میرے اندر ہیں، جتنے امیر ہیں میرے اندر، اس لیے میں افضل ہوں. جتنے وڈیرے ہیں سارے میرے اندر ہیں اس لیے میں افضل ہوں. تو مولا بات کا جواب تو ہوتا ہے، بکواس کا کیا جواب دیا جائے جسے خبر ہی کوئی نہیں فضیلت کس کا نام. اللہ رب العزت فرمائے گا اے جنت تو زیادہ بحث نہ کر، صرف ایک جواب دے اسے، یہ چپ کر جائے گی. اس کا سارا غرور مل جائے گا خواب میں. اللہ رب العزت فرمائے گا جنت جواب دے. جنت عرض کرے گی مولا میں اسے کیا کہوں. وہ کہتی ہے بادشاہ میرے اندر، وزیر میرے اندر، وڈیرے میرے اندر. اللہ فرمائے گا تو صرف اتنا جواب دے کہ زینتو کے بالحسن والحسین، بادشاہ تیرے اندر ہے، حسین میرے اندر ہے، حسن میرے اندر ہے.
کہا تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں زیادہ لمبی بات کرنے کی، تو صرف اتنا کہہ دے زینتک بالحسن والحسین کہ دنیا کے بادشاہ امیر وڈیرے تیرے اندر ہیں، وہ فاطمہ کے دونوں لال میرے اندر ہیں۔